بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ ہم ایمان مفصل کی بات کر رہے تھے کہ اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ اور کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ایمان مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتہ۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور وہ سب نور سے پیدا ہوئے ہیں، دن اور رات اللہ کریم کے عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے نظروں سے وہ غائب ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، رشتے ناطے کرنے اور کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ تمام فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تمام کام اور انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ وہ بے شمار ہیں، ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان میں 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور احکام اور پیغام اللہ کے پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی مدد کرنے اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ دوسرے یہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو بارش وغیرہ کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض دریاؤں اور تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت میں سور پھونکیں گے، اور ایک دفعہ سور پھونکنے سے پوری دنیا یہ فنا ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ وہ سور پھونکیں گے اور تمام مخلوق زندہ ہو کر حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں جو مخلوق کی روحیں قبض کرنے میں جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ ان کے ماتحت بھی بہت سارے بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کے جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہوتے ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ 4 فرشتے باقی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے علاوہ اور فرشتے بھی ہیں جو آپس میں کم اور زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی کوئی زیادہ مقرب ہے کوئی کم ہے۔ ان میں سے مشہور فرشتے یہ ہیں: کرامن کاتبین، حفظہ، منکر نکیر، مجالس ذکر اور تلاوت اور دیگر اعمال خیر میں حاضر ہونے والے فرشتے، رضوان یعنی داروغ جنت اور ان کے ماتحت فرشتے، اور مالک یعنی داروغ جہنم اور اس کے ماتحت فرشتے، اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، عبادت میں، تسبیح، تحمید اور تہلیل اور تقدیس میں مشغول رہنے والے فرشتے۔ سب فرشتے معصوم ہیں۔ ان میں سے بعض 2 پر رکھتے ہیں، بعض 3، بعض 4 پر رکھتے ہیں، اور بعض زیادہ پروں والے ہوتے ہیں۔
ان پروں کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن کریم اور حدیثوں میں مذکور ہیں، ان میں شک کرنا اور یا ان کی توہین اور دشمنی کرنا یہ کفر اور وبال جان ہیں۔ تیسری بات جو ایمان مفصل میں ہم بیان کرتے ہیں وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور اللہ کریم کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد وہ صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں اور بڑی کتابیں یہ شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں۔ یہ صحیفے اور کتابیں بہت سی ہیں جن کی گنتی یقینی طور پر معلوم نہیں۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں: تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر سریانی زبان میں نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی، قرآن کریم جو ہمارے آقا اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی پر عربی زبان میں نازل ہوئی۔ ان 4 کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے، چھوٹی کتابیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور کچھ حضرت شیث علیہ السلام اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کے علاوہ کچھ اور صحیفے ہیں جو بعض دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ یہ سب کچھ قرآن مجید سے ثابت ہے اور ان کو نہ ماننے والا شخص کافر ہے، لیکن قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ موجودہ تورات، زبور اور انجیل جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہیں یہ اصلی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے اصل کتابوں میں رد و بدل کیا ہے۔ اس لیے ان کے متعلق یہ اعتقاد نہ رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں، بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ اصلی نہیں، ان ناموں کی کتابیں ان انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے وہ کتابیں اور وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی اور قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے احکام قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ کتاب ہر قسم کے رد و بدل اور تحریف سے، کمی زیادتی سے محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ لوگوں نے اس پر کوششیں کی، قرآن کریم جیسے کوئی کتاب لانے یا اس کی کوئی آیت یا کسی صورت کے برابر کوئی عبارت لانا، لوگوں نے اس پر کوششیں کی، لیکن انہوں نے جو کلام اس کے مقابلے میں ترتیب دیا وہ ایسا مضحکہ خیز تھا کہ اپنے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ قرآن کریم کے ایک زبر، زیر اور پیش میں ایک شوشے کے اندر بھی تبدیلی نہیں کر سکی۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ سب سے افضل کتاب ہے، یعنی اس میں ثواب اور اس کا فائدہ مند ہونا سب سے زیادہ ثابت ہے۔ اس کی چند فضیلتیں یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ، حتیٰ کہ زبر، زیر پیش یا شوشہ تک ہر قسم کی کمی بیشی سے قیامت تک محفوظ ہے۔ اس کی چھوٹی صورت کی مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ عرب کے ایک شاعر کا قصہ مشہور ہے۔ عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی آدمی، کوئی شاعر کوئی کلام پیش کرتا تو وہ اس کو لکھ کر بیت اللہ کے دیوار پر آ کر اس کو چسپاں کر دیتا اور اس کے نیچے یہ لکھتا کہ اس کے برابر، اس کے مقابل میں کوئی کلام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے۔ پھر اور شعراء اس جیسا قصیدہ یا اس جیسے عبارت یا اس میں جو فکر دیا گیا اس جیسے فکر جو ہے وہ تیار کرتے اور اس کے مقابلے میں لا کر یہ چسپاں کر دیتے۔
اس طریقے سے یہ زبان کا ایک مقابلہ وہاں پر ہوتا تھا۔ تو جب صورت کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کریم کی بہت مختصر صورت ہے، چھوٹی صورت ہے۔ تو ایک صحابی نے اس کو لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ ایک شاعر آیا، اس نے اس کو بار بار پڑھا، آخر میں وہ اس کے نیچے لکھتا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ ایسا معجزہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ اس سے پہلے کتابوں اور شریعت کے بہت سارے احکامات یہ قرآن کریم کے احکامات کے ذریعے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ سب کتابیں اپنے اپنے وقت میں ایک دفعہ نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید کی کو دونوں فضیلتیں حاصل ہے۔ اول یہ ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ میں ماہ رمضان المبارک کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے 23 سال تک ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اترتا رہا۔ یہ سب حکمت الہی پر مبنی تھا۔ اس کے احکام ایسے معتدل کہ قیامت تک ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں، اور اس پر عمل کرنے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہے، نہ زیادہ سخت ہیں اور نہ یہ ایسے کہ وہ حکم ہی نہ لگے، بلکہ معتدل ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تواتر اس کو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس کے پڑھنے والے اتنے لوگ موجود ہیں، اتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اتنے لوگوں کے دلوں میں وہ محفوظ ہے کہ ان لوگوں کا کسی جھوٹ پر یہ متعلق ہونا، کسی جھوٹ پر ان کو اکٹھا ہونا یہ ناممکن ہو۔ آج قرآن کریم دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہزاروں حفاظ سالانہ اس کے بنتے ہیں، اسی طریقے سے ہزاروں عالم بنتے ہیں۔ پھر آس پاس کے ملکوں میں دیکھیں، ایسے ملکوں میں چلے جائیں جہاں پر آپ کو ان کی زبان سمجھ نہیں آئے گی، ان کی تہذیب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ ان کی زبان سمجھ نہیں سکیں گے، لیکن وہ قرآن کریم کو اسی طریقے سے پڑھتے ہوں گے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ تواتر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ چلا آ رہا ہے، جو اس کے یقینی اور قطعی ہونے اور تحریف و تبدیل سے محفوظ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں اسلام کے ابتدا سے لے کر آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو کسی بھی وقت اس میں کمی بیشی کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور نہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک کوئی سلسلہ یا کوئی ایسا طریقہ کوئی آدمی نکال سکے کہ وہ قرآن کریم میں تحریف کر سکے۔ قرآن کریم یہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ آپ دیکھیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں میں استاذ کا احترام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم یا کوئی عالم کسی راستے سے گزر رہا ہو اور اچانک اس کی نظر پڑ جائے، طالب علم کی نظر پڑ جائے کہ اس کا استاذ آ رہا ہے، تو وہ چند قدم جو ہے نا آگے بھی اگر ہو
تو وہ وہیں ایسے ہاتھ باندھ کر احترام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے استاد صاحب گزر جائیں، یا کوئی بہت بڑا عالم ہے تو وہ راستے سے گزر رہے ہوں، اچانک کسی عالم کا کسی طالب علم کی نظر پڑ جائے تو وہ وہیں پر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طالب علم اپنے استاد سے آگے چلنے کو گوارا نہیں کرتے۔ یہ ایک طبی طور پر ان میں ایک احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ دیکھیں یا یہ دیکھیں کہ استاد جو ہے وہ طالب علم کو منزل سناتا ہے، یا رمضان میں استاد قرآن کریم سنا رہے ہیں تراویح میں، اور پیچھے ان کے طالب علم ان کے سماع کر رہے ہوں اور وہ سامع ہو، استاد سے ایک زیر کی غلطی ہو جائے، ایک زبر کی غلطی ہو جائے تو طالب علم ان کو وہیں پر ٹوک لیتا ہے، ان سے پھر صحیح نہیں، پھر پیچھے لگاتا ہے جب تک استاد وہ غلطی درست نہ کر لے تو طالب علم ان کو ٹوکتے ہی رہتے ہیں اور وہ غلطی ان سے صحیح کرواتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں ایک زبر زیر اور ایک شوشے کی غلطی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور غلطی اگر کوئی کرے تو اس غلطی پر اس کو رہنے بھی نہیں دیتے۔ یہ قرآن کریم یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور قرآن کریم جو تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے اور تمام انبیاء کرام میں سے فضیلت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس طریقے سے قرآن کریم پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔